یار مفتاح صاحب آپ تو بہت ہی تپے ہوئے ہیں. کل تک آپ اسی پارٹی میں تھے, وہی آپ کا لیڈر تھے نواز شریف صاحب, آج آپ ان کو رشتہ داریوں کو تانے دے رہے ہیں. کل تک آپ کہتے تھے کہ جناب اسحاق ڈار بھی میرا بہت اچھا دوست ہے, آج وہ اس کا جو واحد کرائٹیریا ہے وزیر خزانہ بننے کا وہ رشتہ داری ہو گئی. جنید بھائی ایسے نہ کیجئے, جنید بھائی ایسے نہ کیجئے, آپ میرے چاچو کے بیٹے ہیں, ایسے نہ کیجئے. ڈاکٹر سلیم صاحب میرے سگے چاچو تھے. اچھا میری بات سنیں سر, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کو چھوڑیں, سیاست کو چھوڑیں, آپ موٹیویشنل سپیکر بن جائیں. میں نے آپ کے کلپس دیکھے, اتنے زبردست ہیں کہ آپ قاسم علی شاہ کو میلوں دور چھوڑ جائیں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کی تو 2-3 دن میں گلو خلاصی ہو گئی ہے, ہمیں 2 سال لگیں گے. اور نہیں جناب, آپ تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ کوالیفائڈ انسان ہیں, آپ کو کیوں کچھ کہے گا. بہت شکریہ آپ کا, مگر جنید بھائی میں اب پچھتاتا ہوں کہ کاش کہیں میں نے یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر اپنے نام کے سامنے بریکٹوں میں فرسٹ کزن لکھا لیا ہوتا. اتنی ناراضگی. اس کے باوجود جنید بھائی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نون لیگ کبھی نہیں چھوڑوں گا. جس طرح انسان روٹی کھانی نہیں چھوڑ سکتا, سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا, صبح اٹھ کے انگڑائی لینا نہیں چھوڑ سکتا, اسی طرح میں بھی نون لیگ نہیں چھوڑ سکتا. مفتاح صاحب آپ کی بھی تو رشتہ داری ایک دفعہ مشہور ہو گئی تھی نا, کہ مفتاح اسماعیل اور اس وقت کے گورنر سندھ عمران اسماعیل دونوں بھائی ہیں. وہ تو بڑی مشکل سے پھر آپ نے تردید کی تو پھر جان چھٹی آپ کی. نہیں بھائی نہیں, میں نے اس وقت بھی وضاحت کر دی تھی کہ عمران اسماعیل تو ماشاءاللہ بڑے اچھے گلوکار ہیں, تو میں تو عطائی آدمی ہوں. میں تو کبھی گانا گاؤں تو آپ کی بھابھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر نہیں گھر میں جی لگ رہا تو دفتر چلے جائیے, گھر میں آپ صرف ہماری سما خراشی کرنے کے لیے ہی آتے ہیں. تو اس لیے میرا اور عمران اسماعیل صاحب کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, وہ بس اسماعیل بھائی ہمیں لے بیٹھے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے نا, یہ جو بڑکے مار رہے ہیں, ان کا جنید صاحب وہ اس چوہے والا حال ہوا ہے جو شراب کے ڈرام میں گر گیا تھا. وہ بلی پیچھے لگی نا تو چوہا دوڑا آگے آگے اور گر گیا شراب والے ڈرام میں, اور تھوڑی دیر بعد جب ڈرام سے باہر نکلا تو بڑکے مارنی شروع کر دی, لے آؤ بلی کتنے ہوئے. اور بلی ڈرم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی, وہ تو ہوش میں تھی نا, اس نے پکڑ لیا چوہا. اس لیے یہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ شرابی چوہے والی ایکٹنگ نہ کریں. ہم نے بڑی ٹام اینڈ جیری دیکھی ہوئی ہے, ہم سب جانتے ہیں آپ کے گروہ کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. چوہدری صاحب اکتوبر تک تو الیکشن ہو ہی جانے ہیں, تو آپ اسمبلیاں نہ او بھائی ابھی 9-10 مہینے پڑے ہوئے ہیں الیکشن میں. گورنمنٹ کی حالت تو دیکھیں, ملک تو گھنٹوں کے حساب سے نیچے جا رہا ہے. غریب کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے, فوری طور پہ یہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن دوبارہ کروائے جائیں. اور اگر یہ جلدی الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم سڑکوں پہ نکلیں. کیونکہ جنید صاحب ڈیفالٹ اس وقت اپنی پوری خوفناکی سے بالکل سامنے ایسے کھڑا ہے جیسے غوری صاحب میرے سامنے بیٹھے.